الرحمن الرحیم قل من حرم زینت اللہ، فرما دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو، التی اخرج لعبادہ، وہ زینت کہ نکالی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور طیبات من الرزق کے رزق سے۔ قل فرما دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ واسطے ان کے ہے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ، خالص ہوگی، خالصتاً خالص ہیں دن قیامت کے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہم آیات، لقوم یعلمون، واسطے ایسی قوم کے جو جاننے والی ہے۔ یہاں پر من حرم زینت اللہ، تحریمات غیر اللہ، کہ اللہ تعالی نے جو پاکیزہ چیزیں پیدا کی، حلال چیزیں رزق سے پیدا کی، تو کون اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرا سکتا ہے؟ یہ کسی کا یہ اختیار نہیں۔ اس پر آپ کے پاس حاشیہ ہے، الطیبات اسم عام لما طاب کسبا و طعما، قیل ہی طیبات، یہ اسم عام ہے جس کا جو کسباً اور طعماً ذائقہ کے اعتبار سے طیب ہو۔ میں نے پہلے ذکر کیا جس کو فطرت سلیمہ طیب سمجھے وہ طیب ہے، اور یہ بھی کہا گیا یہ قیلا ہے یا ہے، جو لفظ کٹھا ہو گیا ہر لذت والی چیز کھانے سے، یہ بھی ہے طیب۔ قرطبی ہے، اسی طرح کبیر ہے، اور جو زینت ہے یہ بھی عام ہے، یتناول جمیع انواع الزینہ، تمام انواع زینت کو شامل ہے۔ اس کے نیچے آئے گا جمیع انواع تزیین، تیل سرمے سارے آئیں گے، وَيَدْخُلُ تَحْتَهَا، اور اس کے نیچے داخل ہوگا تنظیف البدن من جمیع الوجوہ، ہر طرح بدن کا پاک ہونا، فَيَدْخُلُ تَحْتَهَا، اور اس میں داخل ہوگا مرکوب وغیرہ جو اس کے نیچے ہے، اور اسی طرح اس کے نیچے کھانا پینا یہ بھی اسی میں داخل ہوگا۔ وَلَوْلَا النَّصُّ الْوَارِدُ فِي تَحْرِیمِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَبْرِسَمِ، اگر نص وارد نہ ہوتی سونا چاندی اور ریشم کے بارے میں یہ رجال پر حرام ہے، لَكَانَ ذَلِكَ دَاخِلًا تحت هذا العموم۔ کون سا عموم بھائی؟ زینت کا۔ من حرم زینت اللہ، اس میں ہر تزیین کی نوع داخل ہے، الا صرف وہ خارج ہیں جو
شریعت میں ممنوع ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے جو شریعت میں ممنوع ہے؟ مثلا سونا، یہ مرد کے لیے آرائش نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ریشم ہے اور چاندی صرف ایک انگوٹھی کے مقدار، اس سے زائد چاندی بھی مرد کے لیے یہ جائز نہیں۔ اگر اس پہ نس نہ ہوتی تو وہ بھی زینت کا فرض تھی۔ امام راضی کا مقصد یہ ہے کہ زینت اپنی تمام انواع کو شامل ہے۔ اللہ نے جتنی انواع زینت کی حلال ٹھہرائی ہیں ان کو کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا۔ اصل مقصد یہ ہے۔ اسی طرح فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ، آپ سے منقول نہیں، أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ طَعَامٍ، کہ کسی کھانے سے آپ رکے ہوں اس کے طیب ہونے کی وجہ سے۔ یہ کھانا پاک ہے، طیب ہے، لذیذ ہے، اس میں لذت زیادہ ہے، لہذا تقوی کے خلاف ہے، اس سے آپ رک گئے ہوں، فرمایا کوئی نقل نہیں۔ بل کانا یاکل الحلوہ، حلوہ سے مراد یہ آپ والا سون حلوہ نہیں ہے، مٹھائی، میٹھی کھانوں کو آپ پسند کرتے، والعسل، اور شہد کو، والبطیخ، والرطب، وإنما يكره التکلف لما فيه من التشاغل۔ ہاں بھئی، تو مقصد کیا ہے کہ من التشاغل بشہوات الدنیا عن مہمات الآخرہ، ایسی چیزیں کہ جن میں مشغولیت اختیار کر کے آخرت کے اہم مقاصد سے آدمی مشغول ہو جائے، غافل ہو جائے، وہ تو منع ہے۔ باقی اچھا کھانا، اچھا لباس، جسم کی آرائش، زیب و زینت جو شرعی حدود میں ہے اس پر پابندی نہیں ہے اور اس کو کوئی بھی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ لیکن یہ میں نے کہا شرعی حدود کے مطابق ہو، یہ مخنثوں والا میک اپ نہ ہو، باقی سوار سارا جائز ہے بدن کا۔ کذالک نفصل الآیات، جس طرح یہ مضمون بیان کیا اسی طرح نفصل نمیز الحلال من الحرام، از مدارک نفصل الآیات نمیز الحلال من الحرام، ہم تمجید کرتے ہیں حلال و حرام کی، لقوم یعلمون، مستفیدین، واسطے ایسی قوم کے جو جاننے والی ہے۔ کیا چیز جاننے والی ہے؟ انہ لا شریک لہ، مدارک، یہ مفعول ہے لا یعلمون کا، لقوم یعلمون انہ لا شریک لہ،